وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد تو حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی بابرکت با مقصد عالی وقار سالانہ بزم میلاد قبول و منظور فرمائے اس عالی وقار نشست دی بدولت اسلام نو غلبہ مسلمانوں نو عزت و وقار اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے مادر وطن پاکستان نو معاشی تجارتی اقتصادی ترقیاں امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے جس نے اپنے عہدہ و منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس مادر وطن نو لٹیا قوم دا خون پسینہ چوسیا عقیدہ ختم نبوت دے شب خون ماریا حضور دے دشمنانو ملک و ملت دے غدارانو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر نکالیا یہود و غنود دے اشاریاں تے چل کے قادیانیت دے دسترخوان دی ہڈیاں چوس کے ناموس رسالت ختم نبوت جیسے حساس مسئلے نال سازش دا حصہ بنے اللہ کریم ہر اس ناپاک غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے اج دی اس خوبصورت حسین عالی وقار سالانہ بزم دے انعقاد تے برادر مکرم عزیز محتشم غلام مصطفیٰ نور صاحب انہاں دے جملہ برادران انہاں دے تمام رفقا قابل مبارک باد دے مستحق اور لائق نے جنہاں نے ایک خوبصورت اور حسین ایونٹ اپنے پیارے آقا و مولا حضور سید عالم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار گوہر بار وچ پیش کر کے ایدی برکات اور ایدے سمرات نال اپنے علاقے اور جملہ جوان بزرگ بچیاں سب تک
اس نور نو منتقل کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ کریم غلام مصطفیٰ صاحب دے تمام دوست احباب اور بھائی، لاہور تو تشریف لے آن والے جملہ مہمانان گرامی، جس محبت اور اخلاص نال برادر مکرم فاضل جلیل حضرت علامہ قاری لیاقت علی رضوی صاحب دی قیادت اندر تشریف لائے نے، اللہ سب نو قدم قدم تے جزا اور لمحہ بلمحہ برکات نصیب فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دو مختلف پہلوان دے حوالے نال چند گزارشات تواڈی خدمت اندر ہدیہ کرن دی چند لمحات سعادت حاصل کرانگا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلے بنیادی بات، میلاد مصطفیٰ، جلوس عید میلاد النبی اور اجتماعات ربیع الاول دے حوالے نال عملی پہلو نہایت ضروری۔ سب تو پہلا مرحلہ ایک کہ جس طرح میلاد النبی دا چند چڑھیا اور ہر کلمہ گو، ہر مسلمان بالخصوص اسلام دے گلستان الوبستہ، اہل سنت دا حسین گلدستہ جس خوشی اور جس مسرت نال دوچار ہے، ظاہر گئے اپنے دعوے دے مطابق یہ دے تقاضے بھی بڑے حساس اور سینسٹیو نے۔ میلاد دی جی میں جھنڈی آپ لانی ہے، اس میلاد مصطفیٰ دی جھنڈی نو نالی چ ڈگن تے، چکڑ چ ڈگن تے، زمین تے ڈگن تو بھی آپ ہی بچانا ہے۔ میلاد مصطفیٰ دے اجتماعات دے حوالے نال چراغاں اور لائٹنگ دا اہتمام ہوئے تے خدا نخواستہ کوئی چوری دی بتی دی خباست اور غلاظت والا مکروہ عمل میلاد مصطفیٰ دی بزم نال نہ جوڑیا جا سکے۔ تیسرا پہلو، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حسین موقع تے گلیاں محلے گھر سجائے جانے تے اس حسین موقع تے گلی محلہ سجان تے کوئی بہن بیٹی ماں اس گلی نو ویکھن لئی کدے بھی نہ آوے، بلکہ گھر وچ بیٹھ کے دعا کرے کہ جس ویر، جس باپ، جس بچے نے گلی سجائیے، اللہ او دا دل بھی اپنے حبیب دی محبت نال سجا دے وے۔ اگلا پہلو یہ ہے، میلاد مصطفیٰ دی مقدس ریلی اور جلوس دا اہتمام کرو تے کوئی فرد بھی بے وضو نہ ہوئے، کسے نوجوان بچے بزرگ دی نگاہ اچھی نہ ہوئے، جھکی ہوئے، ہر فرد تے درود و سلام، ہر زبان تے درود و سلام دا نغمہ موجود ہوئے، اور کوئی کیاری، کوئی پہاڑی، جس طرح کے عرف عام اندر بچیاں دا اہتمام ہوندہ ہے، او دی شرعاً اخلاقاً اہل سنت دے عقیدے اندر کوئی اجازت نہیں۔ گزشتہ سال کچھ بدبخت لوگاں نے اپنی جہالت دی وجہ نال میلاد مصطفیٰ نال کچھ ایسا سلسلہ جوڑے آج دی وجہ نال پاکستان سمیت دنیا بھر دے اہل سنت علماء دے سرشرم نال جھک گئے۔ ملتان دی او سرزمین جس دھرتی نو حضور غزالی زمان، راضی دوراں، حجت الاسلام حضرت سید احمد سعید کاظمی رضی اللہ عنہ نے جس محبت نال علمی فکری نظریاتی طور تے ذرے ذرے نو عقیدے دا نور بخشیا، اتھے کچھ بدبخت لوگاں نے ٹرالے تے اسٹیج تے کچھ بچیاں بٹھا کے انہاں نو حور دا نام دیتا، او دے نال اہل اسلام بالخصوص وارثان محراب و منبر دے سر جھک گئے۔ یاد رکھو، یہ میلاد دی خوشی ایسی ہے کہ جدے حوالے نال ایدی گائیڈ لائن ضروری ہے، اپنے امام خطیب اور اپنے
اپنے مذہبی رہنما تو پوچھ کے اپنے ولو جو تواڈے دل وچ آوے اس طرح سیلیبریٹ کرن نال یقیناً اہل اسلام اور اہل سنت دا نقصان ہے۔ اس واسطے عقیدت ہمیشہ عقیدے دے فریم وچ رکھنی ضروری ہے۔ عقیدت عقائد و نظریات دے زیر سایہ رکھ کے او دا اہتمام اور سیلیبریشن ضروری ہے، انہوں کراس نہیں کرنا۔ امام کوئی بھی ہوئے وہ نکا نہیں ہوتا، مسجد چھوٹی ہوئے یا وڈی ہوئے، اللہ دا گھر ہے اور ہر ویلے او دی گائیڈنس دی ضرورت ہے۔ اے چیزاں ضروری چند گزارشات تواڈی خدمت اندر پیش کیتیاں نے۔ میلاد مصطفیٰ دا علمی پہلو اے ہے کہ اسی اپنی نسل دے دل و دماغ اندر ایک بات راسخ کرنی ہے، اتارنی ہے، انہوں عملی طور تے گھول کے پلا کے انہوں فکری طور دوتے اس بات نال جوڑنا ہے۔ وہ یک نکاتی ایجنڈا ہے میلاد مصطفیٰ دا، وہ اے ہے کہ وجہ تخلیق کائنات صرف حضور نے۔ تھوڑا جے اور ہولی بولو گے، اس تو بھی ہولی بولو کو بندہ بیمار نہ ہو جائے۔ میں پھر عرض کر رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ تا یک نکاتی ایجنڈا یہی ہے کہ وجہ تخلیق کائنات صرف حضور نے۔ ذرا جاگ کے بولو گے، یعنی کائنات صرف اور صرف رب نے مصطفیٰ علیہ بنائی ہے۔ حضور ہے نے کائنات ہے، حضور نہیں کائنات نہیں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ختم نبوت دا مسئلہ بھی حل، حضور دی عظمت و رفعت، علم، شان، شوقت، جود و نوال دے مسائل بھی حل۔ ہر مسئلہ آٹومیٹکلی حل ہو جاندہ ہے جدو اس فکر نال جوڑے آ جائے۔ اور ساڈا اج دا کیس میرا دعویٰ ایدے تے میں چند دلائل پیش کرانگا۔ اج دا ساڈے اس خوبصورت حسین پروگرام اندر دعویٰ ہے کہ کائنات اللہ نے کدے لئی بنائی ہے۔ کوئی بات نہیں، جڑا سجے کھبے متوجہ ہے وہ دے اپنا مزاج ہے، لیکن جڑے خالصتاً اللہ رسول دی رضا لئی بیٹھے ہو، کیونکہ ذوق بہت بعد چوندا ہے، عقیدہ بہت پہلے ہوندا ہے، تے ضروری نہیں کہ ہر بندہ ہی توجہ کرے، ظاہر ہر بندے دا اپنا اپنا مزاج ہے۔ پھر سن لو کہ کائنات اللہ نے صرف اور صرف مصطفیٰ علیہ بنائی ہے۔ تھوڑا جے جاگ کے بولو گے، بیمار بندہ نہ بولے، جڑا بندہ شعور والا ہے وہ پھر بولے کہ کائنات دی تخلیق دا راز صرف اور صرف مصطفیٰ ہے۔ پھر بولو۔ اچھا انہوں آسان کر دینے ہاں، اس سے مسئلے نو اپنے انداز بیان فرمایا حکیم الامت علامہ اقبال نے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ بیمار بندے نو معافی ہے، جیب کترے نو بھی معافی ہے، جیڑا ماں پیو نہ لڑ کے ہے انہوں بھی اجازت ہے۔ باقی ذرا بولو گے، اقبال کہہ رہے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ کتنے حسین پیرائے اندر عقیدہ بیان کیتا علامہ نے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشامادہ اسی نام سے ہے۔ ساڈا دعویٰ کیے کہ وجہ تخلیق کائنات، بولو بولو بولو، کچھ نہیں ہوتا، بولو گے ذرا بعد پھر ماشاءاللہ لنگر کھا کے تے کسے دا مسئلہ سن کے تے ڈھیڈ کھرکن نالو بہتر یہ ادھر ہی ویکھو ذرا اللہ ہے۔ میں پھر عرض کر رہے ہیں اس سبق نو پکا لو جڑے ذی شعور جلوہ گر ہو کہ کائنات اللہ نے مصطفیٰ علیہ بنائی ہے۔ تھوڑا جے ہوشیار ہو کے بولو۔ یہی بات کی تھی امام اہل سنت فاضل بریلی، آپ فرماندے نے وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبق کی اسی وجہ تخلیق کائنات، جڑے جاگ رہے ادھر ہاتھ چاو پتہ لگے تاکہ کوئی جڑا سست بیٹھا ہے اللہ کرے وہ دے کولو جتی تے جے بچ جائے آج دی رات۔ محبت نال بولو گے، وجہ تخلیق کائنات، بولو وجہ تخلیق کائنات،
اس واسطے بار بار رپیٹ کرا رہے ہیں جی اگر تیری خواہش ہے تیرا پتر باندر بن کے حکمرانہ دے بالاں دی گڈیاں گنا نچے تو پھر سبق پکا لے وجہ تخلیق کائنات مصطفیٰ ہے. یہ تیری خواہش ہے کہ تیرا پتر چوکچ کھڑا ہو کے کسی شریف دھی بہن وال گندی کتے والی نظر نہ چاہے تو پھر سبق پکا لے وجہ تخلیق کائنات مصطفیٰ ہے. اگر چاہنا ہے کہ تیری میری بہن بیٹی دی عزت محفوظ رہے نوجوان بدکار بنن دی بجائے ختم نبوت دا چوکیدار بنے تے بول مر پے ختم نبوت دا حضور دی عزت تے عظمت اے ہے کہ حضور لئی اللہ نے کائنات بنائی ہے وجہ تخلیق کائنات مصطفیٰ ہے. اے سبق ہے اے تواڈے میرے بزرگاں دی دتی ہوئی امانت ہے نسل نو گمراہی تو روکن دا ذریعہ ہے. میلاد مصطفیٰ دی اپنی جگہ دے اتے لذت اجتماعات دا حسین تمام اپنی جگہ تے لیکن سبق یاد کرنا ضروری ہے. جب یہ سبق پک جائے گا دل و دماغ تے اتر جائے گا پھر انشاءاللہ میری ملت دے نوجوانہ دی جلوت بھی پاک نظر آئے گی خلوت بھی پاک نظر آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ظاہر گئے نسل تے نسل ہے. اگر میرے تیرے پتر نو کسے جاہل کرکٹر دا ریکارڈ یاد ہے تے وضو دے فرض یاد نہیں تے چول پیو پہ مار دے. اگر کسے بچے نو خلفائے راشدین دے نا یاد نہیں تے اگر اداکارہ دے نا یاد نہیں تے او دے پیو دا چول پڑھنا ہے. اگر پتر نو نماز نہیں آندی تے پیو دا چول پڑھنے. اگر پتر نو جنازہ نہیں آندا تے پیو کھچ پہ مار دے کیونکہ بچہ تے ذی شعور ہے جیڑا فزکس کیمسٹری بایو دے کلیے یاد کر لے ہے تے اونوں وضو دے فرض نماز دے فرض انہوں شرائط واجبات سنن مستحبات انہوں انبیاء خلفاء اور انہوں آئمہ دے نا نہیں آندے تے پھر قصور اودا نہ سمجھ. پھر ذرا اپنے اتے غور فرما کہ ہر معاملے اندر اسی سوچو بچار کرنے آتے جدو دین لئی نہیں کرانگے پھر تیرا مرا پتر میت دے اتے کھڑے ہو کے دائیں بائیں ویکھے گا غسل لئی کرایہ دا بندہ لبے گا جنازے لئی کوئی اور بندہ لبے گا. کہ جدو اسا سبق پہلے خود یاد کرانگے پھر یہ سن کے گھر دھیاں پترہ تک منتقل کرانگے پھر انشاءاللہ بچہ سب کچھ بعد ہوئے گا. محمد عربی دی عزت ناموس دا پہرےدار پہلے ہوئے گا. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. کائنات دی تخلیق دا راز کملی والا میں ایک ہے کہ اللہ نے کائنات مصطفیٰ لئی بنائیے. ستارے سیارے صحابہ پیارے قرآن دے سپارے حسین نظارے سب کچھ مصطفیٰ لئی. جن و بشر برگ و شجر خشک و تر بحر و بحر سب کچھ اللہ نے مصطفیٰ لئی بنایا. زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا دہن میں زبان بدن میں حجاں سب کچھ تمہارے لیے اللہ نے کائنات مصطفیٰ لئی بنائی ہے. سبق یاد کرنا ضروری ہے. 1.25 لاکھ انبیاء دی جلوہ گری اپنی اپنی امت نو پیغام دے کے تاجدار ختم نبوت دی عظمت و رفعت تو آشنا کرن دا سلسلہ میرے رب نے اس لئے تمام فرمایا کہ تاکہ کائنات انسانی تک کے پیغام پہنچ جائے. بنامن والا کائنات خدائے جدے لئی بنائیے او محمد مصطفیٰ جدے لئی بنائیے محمد مصطفیٰ. آؤ ذرا قرآن دے گلستان وال چلیے تاکہ ستی ہوئے دی نیند کھل جائے. آمن والے نو اللہ کریم اپنی جناب جو اجر کثیر عطا فرمائے. خالق کائنات اعلان فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے نبیانو مشن دتا دھرتی عطا فرمائی نظام روت سب کچھ بارگاہ قدس وچوں عنایت ہویا دیگار نے عطا فرمائی جدو اپنی قوم علاقے ملک نال جڑو گے لوگ تواڈیاں بولیاں سنن گے گلاں کرن گے حسن و جمال دا تذکرہ ہوے گا جود و نوال دیاں باتاں ہوون گیاں فضل و کمال دیاں جناب داستانہ قائم ہوون گیاں اپنے اپنے ایریا علاقے اندر جا چکو گے پھر میرا رسول آئے گا اللہ چاندہ تے فرما دے گا موسیٰ پاک نو تیرے دورے چاہے گا عیسیٰ پاک تیرے دورے چاہے گا میرا حبیب زکریہ و یحییٰ تیرے دورے چاہے گا لیکن مطلق فرمایا جدو جا چکو گے پھر میرا رسول آئے گا گویا ہر نبی نے اپنے علاقے اندر اپنی امت اندر اپنی قوم اندر اپنے لوگاں نال جدو بھی مخاطب ہوئے انہاں کائنات عالم نو پیدا کرن والے پروردگار دیا گلاں دسیاں خدا دی توحید دے تذکرے بیان ہوئے آمنہ دے لال دی جلوہ گری تشریف آوری بیان ہو دی رہی گویا کائنات کوئی دھرتی تے ذرہ ایسا نہیں ہے جس نے مصطفیٰ دا ذکر نہ سنیا ہوئے کائنات دا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جتھے مصطفیٰ دی عظمت دا چرچا نہ ہو رہا ہوئے کائنات دا کوئی ایریا علاقہ ایسا نہیں ہے جتھے رسول اللہ دی عظمت دے ترانے نہ گونجے ہوئے کوئی ایسا لمحہ ساتھ کھڑی نہیں ہے جدو آمنہ دے لال دی عظمت دے ڈنکانہ بجیا ہوئے ہزاراں بزمہ سجیاں لکھوں کانفرنسز وجود چاہیاں بے شمار اجتماعات وجود چاہے ہر نبی رسول نے ہر رہبر ہادی نے اپنی اپنی امت نال کلام کر دیا فرمایا جدے لئی کائنات بنیے اور جلوہ گر ہومن والے نے جدے لئی دھرتی میں وجود ملیا تشریف لے آن والے نے قوم دی اندر ایسی لہر پیدا ہو دی ہوئی ہر ایک دوسرے تو کچھ داریا کدو آئے گا گویا عنوانی مصطفیٰ ٹھہریا گویا تذکرہ کی کملی والے دا ٹھہریا گویا موضوع سخنی محمد عربی ٹھہرے اور خود اندازہ کرو نبی دے پیارے غلاموں امت جناب کلیم اللہ دیئے جلسہ جناب موسیٰ دائے مگر عنوان تاجدار ختم نبوت جلسہ جناب یونس و یوسف دائے عنوان تاجدار ختم نبوت کانفرنس جناب ہود و سالو دیئے عنوان تاجدار ختم نبوت کہے اجتماع جناب یونس و یوسف دائے عنوان تاجدار ختم نبوت کہے پروگرام جناب حضرت شیش و مہد آئے عنوان تاجدار ختم نبوت کہے ساگر گئے اجتماعات اثرات مرتب ہوتے میں مجلس بھیڑی تے رزلٹ بھیڑا اجتماع گندہ تے رزلٹ گندہ پروگرام خلیج تے رزلٹ خلیج ہومائے لیکن جتنا اچھا آلہ پاکیزہ مقدس ایون پروگرام ہوئے وہ تے رزلٹ اتنے مثبت تے پاکیزہ تے آلہ ہوئے اور خود سوچو جب تعریف میں کرا تسی کرو علماء کرن پیر کرن صوفی کرن کہ جب سوا لکھ نبیان نے آمنہ دلال دا حسن و جمال بیان کیتا جود و نوال بیان کیتا کہ مقدس ذاتہ بیان کرن والی یار رزلٹ کتنا عالمگیر ہوئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق تاجدار
ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ حیدری یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت پروگرام دی تاثیر او دے رزلٹ او دے اثرات مرتب ہوندے نے اللہ کرے اس بزم دے بھی خیر و برکات دا سلسلہ نظر آوے میلاد دی بزم چاون والی ہو میلاد دی بزم دا اثر ہوندا ہے کہ صبح اٹھن تو پہلے اپنی اماں دیاں جُتیاں سیدھیاں کر تک پتہ لگے رات فلم تے ڈرامے تو نہیں آیا میلاد دی بزم تو آیا ہے صبح اٹھن تو پہلے اپنے ابے دے جوڑے سیدھے کر ابے اماں نو وضو کرا ابے نو مصلی تے بچھا کے اماں نو مصلی بچھا کے دے پتہ چلے رات مصطفیٰ دا ذکر سن کے آیا ہے اگلے دن چوک تے کھڑے ہون دی بجائے نظراں نیویاں کر تک گزرن والی بہن بیٹی سمجھے تو کسے کمینی تربیت دا نہیں ہے تو شریف ماں دی تربیت دا جناب والا تصور پیش کرنے پیا ہر بزم دے مثبت اثرات ہوندے نے تے دنیا جان دی ہے تیرے موضع منگن وچ پروگرام ہووے اے دے اثرات اعلی اگر راول پنڈی دا جلسہ ہووے تے جلسے تو غازی ممتاز اٹھنی بھی کھڑدا ہے اگر جلسہ جناب ملتان اور لاہور ہووے حضرت غازی علم الدین وجود چاہدا ہے جلسہ جناب والا پنڈی گجرات ہووے جناب عامر عبد الرحمن چیما وجود چاہدا ہے کانفرنس کراچی ہووے جناب غازی عبد القیوم تے غازی مرید حسین وجود چاہدا ہے تے اگر عشق غازی علم الدین دے روپ چوبے تے پھر قائد اعظم محمد علی جناح تے بھی اثر انداز ہوندا ہے اس واسطے جلسیاں دے اجتماعات دے اثرات ہوندے نے ہن خود سوچو جلسے تے محدث ہوے شیخ حدیث ہوے عالم پیر مفسر ہوے تے جدوں نبیاں دیاں جناب والا کانفرنس رسولاں دے جلسے انبیاء دی مقدس اجتماعات او دا رزلٹ بھی قرآن نے بیان کیتا ہے فرمایا وَقَانُوا مِن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين قرآن دے انبیاء کرام دے تذکرے رسول کائنات دی جلوہ گری دے اجتماعات انبیاء کرام دی کانفرنس دیتا پھر از رزلٹ نکلے کہ پہلی قومہ حضور دا اتنا ذکر سنیا ہر نبی آندہ سی دھرتی او دے لئی کائنات او دے لئی زمین و آسمان او دے لئی ملک فلک او دے لئی دھرتی دا وجود او دے لئی پھر رزلٹ نکلیا قومہ دی جدو لڑائی ہو گئی ہے اور لڑائی یہ چاہ دیا نے یا اللہ تینو آخری نبی ختم نبوت دے تاجدار دا صدقہ سنو مخالفت فتح دے دشمنہ تے فتح دے اللہ سنو پریشانی چو نکال دے مصیبت چو کشتی نکال دے دکھاں دی مجدار تو نکال دے معاشی اقتصادی پابندیاں پریشانیاں دور فرما دے قرآن دے پہلی قومہ آخری نبی دا ذکر کر کے تے خیر تے برکت حاصل کر دیا رہیا کیا میں پھر آکھ سکنا جب پہلی قومہ نو اللہ نے تیرے میرے نبی دے ذریعے ذکر دی بدولت خیر تے برکت دیتی ہے یقیناً سانو بھی لب سکتی ہے اور لبنی چاہیے ہے لیکن او دے لئی کدو ہوئے گا جب تیرے میرے لبوں دے ہوتے نوجوان بچہ بزرگ بیٹی ماں بہن ہر زبان تے جب نغمہ ہوئے گا ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اگر ذوق اجازت دے دے پھر کوئی لب خاموش نہ رہے کہ ماں نے لوری نام کی صورت چلے دیتی اور تھوڑی دیر منہ تلے رکھے باقی ہر معزز بندہ پڑے گا ہمارے یہاں اٹھے بھی
والا بھائی ذرا کیمرہ گھما جدی زبان چپ پہ دے تے فوکس رکھ کے فوٹو بنا اساں بھی سمجھ جائیے کوئی بندہ بیچارہ صرف جتی چکن دی نیت نال بھی چنگی گل چنگی بزم وچ پھس کے بیٹھا ہے زمین و سماں تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جنہوں نات پڑھ لگیا شرم ہوئے اے منہ تلے رکھے تے جنہوں ماں دی نات والی ہوری شاد ہوئے او ذرا محبت نہ رکھے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے دہن میں صبح تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے چنی لو چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے ایک قرآن بیان فرما لیا ہے دوسرا تصور قرآن بیان کر دے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم پہلی قوم اتنا ذکر ملاد کا سنیا اتنا مصطفیٰ کا تذکرہ سنیا اتنا حسن و جمال محمدی سنیا اتنے جلسے تے کانفرنس سنیا قرآن دے اتنے آگاہ و آشنا ہو گئے جنہیں بچے ماں پیو نو جان دے رہے اور ماں پیو بچیاں نو جان دے رہے گوڑا اتنا ذکر کرو کہ بچے دے دل و دماغ اے عقیدہ فٹ ہو جائے کائنات رب نے مصطفیٰ لئی بنائی ہے پر بیچ نبی دیا حسین کوئی نہیں ہے آلہ کوئی نہیں ہے عرفہ کوئی نہیں ہے اچھا کوئی نہیں ہے بلند و بالا کوئی نہیں ہے پھر قسم خدا دی ترازو چاہ کے تولن والا اپنی موت مر جائے گا دیوار کے پیچھے نبی نو علم ہے یا نہیں ایک خلاصت رکھن والا مر جائے گا نبی مر کے مٹی چ مل گئی ہے ایک گندا کیتا رکھن والا اپنی موت مر جائے گا نبی نو کسے شہدہ نہیں پتا ایک غلیظ سوچ رکھن والا اپنی موت مر جائے گا لیکن کدو ہوئے گا جب ہر نوجوان بچے بڑے دی زبان سے اے نغمہ ہوئے گا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہر شاعر دے شاعری وچ کلام تے لفظ چنگے ہومن گے لیکن عقیدہ جس شاعر دے کلام وچ نمایاں نظر آئے گا اے امام احمد رضا سب سے دونوں عالم کا دولا جڑا چھپے اللہ کرے دا بچہ حکمرانہ دیا گڈیاں کو باندر طرح نچدا نظر آئے جڑا پڑھدا پہ اللہ کرے ماں پیو بچیاں نال مدینے دیا گلیاں وچ پڑھدا نظر آوے سب سے اولا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی آج جہالت ہمارا پوچھ گئے بلاد کتنے لکھے آئے اور جہالت چکر وچ پلن والے کیڑیا اللہ دے قرآن میں پوچھ لے اجے مصطفیٰ آیا نہیں ہے تو
تذکرہ پہلے پہ ہوتا ہے بلکہ قسم پروردگار دی لوگو دنیا دا اصول ہے جڑا بندہ آندا ہے آ کے اپنا لوہا منوانا ہے حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر جلوگر ہویا ایٹمی پاور بڑھا کے لوہا منوایا اس دھرتی پہ قائد ملت امام نورانی آیا انہیں ختم نبوت کا مسئلہ حل کر کے لوہا منوایا مجاہد ملت نیازی آیا پاکستان سے وجود قائم رکھ کے ڈنکا بجا کے منوایا قائد اعظم محمد علی جناح دنیا کے نقشے پہ پاکستان قائم کر کے لوہا منوایا علامہ اقبال تصور پیش کر کے لوہا منوایا غازی ممتاز حسین قادری اپنے وقت دے جناب والا فرعون پڑھن دا دعویٰ کرن والے سلمان بدتصیر دے ناپاک وجود دے ٹوٹے کر کے لوہا منوایا غازی علم الدین نے راجپال دے وجود میں پاڑ کے لوہا منوایا غازی تنویر حسین نے یورپ کھڑے ہو کے حضور دی عظمت دا ڈنکا بجا کے لوہا منوایا اور قسم پروردگار دی ایک دنیا دا اصول ہے آ کے بندہ لوہا منوانا ہے لیکن سنو اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم اس دھرتی پہ انسانی افراد اندر میرا مصطفیٰ او فرد کامل ہے جیڑا آیا بعد چے رب نے لوہا پہلے منوا دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 پیارے غلاموں آؤ ناز کرو دیوبندی بن کے سن تیری مرضی ہے وہابی بن کے سن تیری مرضی ہے شیعہ بن کے سن تیری مرضی ہے سنی بن کے سن تیری مرضی ہے پیٹا پیپا نونا بن کے سن ہندی سندھی بلوچ پٹھان سرائکی بن کے سن تیری مرضی ہے لیکن جوانوں سینہ تان کے مغرب کے کتے نہلا مروالے لنگے دے انگریزانوں موم بتی آنٹیاں دی غلیظ اولاد دی اکھ چک پا کے دس دے وہ اے دھرتی توڑے پیو نہیں بنی رب دی قسم ہے اس دھرتی دی تخلیق دا راز صرف حسنین دا نانا ہے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا سیدی مرشدی یہ دھرتی مصطفیٰ علی بنی ہے سب لکھ نبیاں حسین اجتماعات اندر خطاب کیتے پھر انسانی وقار دا سلسلہ چلیا اس دھرتی نو اللہ نے عروج کے عزت بخشی اللہ دی حکمت میں کھو اللہ چاندہ سارے نبیاں تو پہلے انہوں بھیج دینا جیدے لئی کائنات بنی آئی اللہ انہوں ہی بھیج دینا ایک مولوی نے بڑے خوبصورت انداز اعتراض کیتا آندہ سنیو اللہ نے جے مصطفیٰ لئی بنائی ہے ٹھیک ہے لیکن پہلے بھیج دینا سوال کیوں بھیجے ہے میں کہا تیرا سوال بھی جاندار ہے مگر ساڑا جواب شاندار ہے سبحان اللہ ہوا کہ جڑا ایماندار ہے ایسا کہ سونا اعتراض کی تئی ہون سن کیونکہ صدر بزم میرا نبی رونق انجم رونق محفل میرا نبی اگر حضور پہلے آ جان دے تو ہر فرد نو ہر قوم نو آکھ دے تسا میرے لئی تسا میرے لئی تسا میرے لئی تسا میرے لئی اللہ دے محبوب دیئے شایان شان نہیں کہ ہر بندے نو دسے تو میرے لئی اللہ نے نبیوں نو بھیجے آئے نبی دس دے گئے سب کچھ تاجدار ختم نبوت اس تصور نو بیان کر کے مسلک دیوبند دے مولانا قاسم نانوتوی نے اس جناب خوبصورت رنگت بیان کیتا عقیدہ تیرا ہے
سجنا دے بیان کر کے آندے نے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت اسی دوران جناب محترم قاری رفیق صاحب تشریف لائے خوش آمدید کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کیا بات ہون ذرا مل کے پڑھو گے اساں آکھنے حضور دی گل ہو دے پھر سن لو میرا عقیدہ میری فکر سن لو اساں نے اندھا نہ ہوئے بندہ اندھا نہ ہوئے اندھا میرا ہوئے یا کسے دا ہوئے اندھا ساڈا ہوئے یا کسے دا انا نہیں ہے او جنوں نبی دی عظمت نظر نہ آوے اس تو بڑا بدبخت انا کون ہے اساں کا اندھے نہ بنو تینوں مصطفیٰ دی عظمت دا پتہ چل جائے گا اقبال فرما دے نے چشم ہستی صفت دیدہ آما ہوتی اگر دیدہ کن میں اگر نہ ہوتا نور تیرا اقبال دی فکر بھی سامنے رکھ قاسم ننوتوی دیوبندی کڑے حسین پیرائے وچ آل سنت و جماعت بریلی دے تاجدار امام اہل سنت دا نظریہ بیان کیویں کر رہے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی اے شیر نو جدو تسا غور کرو گے قسم خدا دی ایک ایک جملے چ عقیدہ احمد رضا توجہ کرو گے ایک گل انہاں دی ہے لیکن عقیدہ تیرا ہے جنوں عقیدے دا پتہ ہے او ضرور سمجھے گا مولانا قاسم ننوتوی کہہ رہے ہیں وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی تھوڑا جو ہو رہولی سبحان اللہ کو فوت نہ ہو جائے محمد احمد محمود تو اگے مولانا دی گل جڑی ہے نا یہ تھوڑی جی پھر توجہ کرو گے مولانا فرما رہے ہیں حسن مطلق یعنی رب کے حسن و جمال کا شاہد ویکھن والا مشہود گواہی دیون والا لمحے پہ جو تھوڑی دیر سو جاؤ پھر اٹھ کے گل کر لینا تھوڑا جا ہور ہولی بولو ہور ہولی بولو مولانا قاسم صاحب حوالہ کی بات کی پہ کر دینے جیڑی گل میں دسنا چاہنا ساڑھے خان نظریہ تے لڑائیاں تے جھگڑے مولانا کہہ رہے نے وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی اگے اس کو بڑی گل کر کے آنے نے علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی جنہوں سمجھ نہیں آئی اللہ انہوں ملک دا صدر بنا دے جنہوں سمجھ نہیں آئی اللہ انہوں ملک دا وزیر اعظم بنا دے یہ جیڑے عقیدے تے لڑائی تے جھگڑے کر دیں نہ جاہل لوگ مولانا نے وہی ٹیکے رکھ رکھ کے لائے نے علم و حکمت میں غیر محدود اے آندہ نبی ان پڑھے نبی علم نہیں مولانا فرما رہے ہیں علم و حکمت میں غیر محدود بیٹھے ہو ان پر سن لو مولانا نے کیا کھڑائے وہ محمد بھی احمد بھی
حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. او کیسی گل کر رہے نے مولانا, جنہوں نے سمجھ آئی سبحان اللہ, جنہوں نے نہیں آئی انہوں واسطے ماشاءاللہ. میں صرف یہی عرض کرنا, پھر سن لو میرے نبی دے پیارے غلاموں, انسانیت نو وقار تے عزت نال میرے نبی نے انج روشن فرمایا. قرآن نے پھر اس تصور نو بیان کیتا, اگر تسا چاہندے ہو معاشی پریشانیاں تو نجات, مشکلات تو چھٹکارا, اقتصادی ترقیاں وقت واسطے روانہ, ماں باپ دا سہارا قائم, نسل دی جناب والا, اگر گروہ چاہندے ہو پھر اللہ دی مشیت نو سامنے رکھو. اللہ نو تیری قد و قامت نال پیار نہیں ہے, اللہ نو تیری زمینہ مربیہ نال پیار نہیں ہے, اللہ نو تیری جداد پارٹی نال پیار نہیں ہے, اللہ نو پسند ہے قرآن دا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا. اللہ نو پسند ہے, اللہ فرماتا ہے کتاب وچوں میرے ابراہیم نو یاد کرو, میرا سچا نبی ہے. اللہ نو پسند ہے نبیاں دا تذکرہ. قرآن دا وذکر فی الکتاب موسیٰ انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا. اللہ فرماتا کلیم مینوں پیارا ہے, مخلص یار ہے, او دا تذکرہ کرو. کتے فرماتا وذکر فی الکتاب اسماعیل وذکر فی الکتاب زکریا وذکر فی الکتاب مریم. کتے قرآن آدم دی جناب والا خلافت بیان کرو, کتے یوسف دا حسن بیان کرو, کتے جناب کلیم دی وجاہت بیان کرو, کتے ذبیح اللہ دی عظمت بیان کرو, کتے کلیم اللہ دی شوقت بیان کرو. اساں کیا تو بندی سنی وہابی ہو, او شیعہ ہو, پیپلز پارٹی نون کا پی ٹی آئی والے ہو, سارے تجربے آزما چکے ہو, ساری دنیا نال تعلق جوڑ کے انہاں کول بھیک منگ چکے ہو. کدے فیٹف دے کتے بن دے ہو, کدے ورلڈ بینک دے گرویدہ بن دے ہو, کدے آئی ایم ایف دے دریوزہ کر بن دے ہو, کدے آئی ایم ایف میں جا کے تلوے چک دے ہو. آؤ ایک باری ساری دنیا نے ٹھوکر مار کے محمد پاک دی غلامی دا پٹا گلچ پا کے میرے رسے رب نو منا لئیے. رب قسم خدا دی کرم فرمائے گا, زمین سونا اگلے گی, آسمان رحمتاں دے بدل برسائے گا, لیکن ایک کدو ہوئے گا جب اوپر لوٹا گے جدے لئی کائنات بنائی گئی ہے وہ دے نل جڑ جاما گے. میری کل ہوئے نہ سننا, علامہ قاری لیاقت دی ہوئے نہ سننا, قاری رفیق صاحب دی ہوئے نہ سننا, اقبال دی کل تے کن لا کے سن لو. جو بندی سننی وہابی ہو سیاہ ہو, اقبال اندر کی محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں, یہ جگہ چیز کا کیا لوح قلم تیرے ہیں. نبی دی غلامی دا پٹا گل چپا, اللہ نے پسند ہے اطیع اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اللہ فرما رہا ہے میرے رحمت کے کرم دے متلاشی ہو, میرے فضل دے متمنی ہو, میرے محمد دی غلامی دا پٹا گل چپا کے دیکھو تے صحیح, پھر خیر کے برکت تو آجا مقدر کن بڑھ دیئے. وَلَا تَغْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ایک اہم خیر برکت ہو رہی ہے, اللہ نو پسند ہے جب موسیٰ دا ذکر پسند ہے, عیسیٰ دا ذکر پسند ہے, زکریا و یحییٰ دا پسند ہے. پھر ذرا آؤ قرآن میں پوچھنے آؤ, ذرا مصطفیٰ کی بات سنا, اس نے تخلیق کائنات کی بات سنا, وجہ تخلیق کائنات کی بات سنا, 1.25 لاکھ نبیوں دے امام دی گل سنا. قرآن دا اسلوب بدلیا, انداز بدلیا, فرمایا اللہ اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. موسیٰ نو یاد کرو, عیسیٰ نو یاد کرو, زکریا نو یاد کرو, لیکن جب وجہ تخلیق کائنات کی بات آئی ہے اللہ فرماتا ہے اس مٹی کی قسم ہے جتھے میرے محمد
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، و تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جب تک سورج چاند رہے گا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اللہ نو پسند ہے مصطفیٰ دا ذکر پسند ہے، حضور دا تذکرہ پسند ہے. پھر سنو ذرا توجہ فرمانا، قرآن دے خوبصورت حساس قرآن دے حکم تے قرآن دے اس مٹی دی قسم ہے جدے قدمہ جدے تے مصطفیٰ دے قدم لگے، ووالد وما ولد، اس باپ دی پیشانی دی قسم ہے جدے وچ محمد دا نور آیا، اس ماں دے بطن دی قسم ہے جدی بطن وچ مصطفیٰ دا نور آیا. اے دا مطلب نبی دا ذکر کرو دل بھی پاک ہوندا ہے، سوچ بھی پاک ہوندی ہے، رحمت بھی ہوندی ہے، برکت بھی ہوندی ہے، اللہ عزت بھی عطا فرماتا ہے. گویا کائنات وچ رب نے سلیکشن فرمائی ہے. ہن ذرا دیکھنا مصطفیٰ دا نور آدم دی پیشانی وچ آیا، اللہ فرماتا ہے آدم تیری قسم ہے، آدم تو حوا دے بطن وچ آیا، حوا تیری قسم ہے، حوا تو شیش دی پیشانی وچ آیا، شیش تیری قسم ہے، شیش تو انوش کو لایا، انوش تیری قسم ہے، انوش تو کینان کو لایا، کینان تیری قسم ہے، کینان تو محلغیل کو لایا، محلغیل تیری قسم ہے، محلغیل تو جرد کو لایا، جرد تیری قسم ہے، جرد تو حنوک کو لایا، حنوک تیری قسم ہے، حنوک تو متوسلہ کو لایا، متوسلہ تیری قسم ہے، متوسلہ تو لامک کو لایا، لامک تیری قسم ہے، لامک تو نوح کو لایا، نوح تیری قسم ہے، نوح تو شام کو لایا، شام تیری قسم ہے، شام تو عرفہ قصص کو لایا، عرفہ قصص تیری قسم ہے، عرفہ قصص تو شالق کو لایا، شالق تیری قسم ہے، شالق تو عبر کو لایا، عبر تیری قسم ہے، عبر تو فقان کو لایا، فقان تیری قسم ہے، فقان تو ریو کو لایا، ریو تیری قسم ہے، ریو تو سروج کو لایا، سروج تیری قسم ہے، سروج تو نحور کو لایا، نحور تیری قسم ہے، نحور تو تارق کو لایا، تارق تیری قسم ہے، تارق تو ابراہیم کو لایا، ابراہیم تیری قسم ہے، ابراہیم تو اسماعیل کو لایا، اسماعیل تیری قسم ہے، اسماعیل تو کیدار کو لایا، کیدار تیری قسم ہے، کیدار تو حمل کو لایا، حمل تیری قسم ہے، حمل تو ثابت کو لایا، ثابت تیری قسم ہے، ثابت تو سلمان کو لایا، سلمان تیری قسم ہے، سلمان تو حمیش کو لایا، حمیش تیری قسم ہے، حمیش تو عبد کو لایا، عبد تیری قسم ہے، عبد تو عد کو لایا، عد تیری قسم ہے، عد تو عدنان کو لایا، عدنان تیری قسم ہے، عدنان تو موت کو لایا، موت تیری قسم ہے، موت تو نزار کو لایا، نزار تیری قسم ہے، نزار تو مزر کو لایا، مزر تیری قسم ہے، مزر تو نظر کو لایا، نظر تیری قسم ہے، نظر تو الیاس کو لایا، الیاس تیری قسم ہے، الیاس تو مدرکہ کو لایا، مدرکہ تیری قسم ہے، مدرکہ تو خزیمہ کو لایا، خزیمہ تیری قسم ہے، خزیمہ تو کنانہ کو لایا، کنانہ تیری قسم ہے، کنانہ تو فہر کو لایا، فہر تیری قسم ہے، فہر تو غالب کو لایا، غالب تیری قسم ہے، غالب تو لوئی کو لایا، لوئی تیری قسم ہے، لوئی تو کعب کو لایا، کعب تیری قسم ہے، کعب تو مرہ کو لایا، مرہ تیری قسم ہے، مرہ تو کلاب کو لایا، کلاب تیری قسم ہے، کلاب تو قصی کو لایا، قصی تیری قسم ہے، قصی تو عبد مناف کو لایا، عبد مناف تیری قسم ہے، عبد مناف تو ہاشم کو لایا، ہاشم تیری قسم ہے، ہاشم تو عبد المطلب کو لایا، عبد المطلب تیری قسم ہے، عبد المطلب تو عبداللہ کو لایا، عبداللہ تیری قسم ہے، عبداللہ تو سیدہ آمنہ دے بطن وچ آیا، آمنہ تیری قسم ہے، آمنہ تو کرم بن کر، عطا بن کر، سخا بن کر، وفا بن کر، خدا کا نور اترا، لامکاں سے محمد مصطفیٰ بن کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، یا
رسول اللہ لبیک تھوڑا جہا اور اولی بولو آواز باہر نہ چلی جائے ایک کائناتی عالم اندر پھر وہ جلوہ گر ہویا ستارے سیارے نظارے ہر شے کائنات وجد جا گئی ہے پھر وہ منظر آیا وہ وقت آیا وہ لمحہ آیا حسان بن ثابت فرماندے نے 8 سال دی میری عمر ہے میں مکے دیاں گلیاں وچ کھیڈدا پھرنا میں ویکھیا یہودیوں دا مربی اکھاں وچارے دیاں پھٹیاں ہوئیاں نے او دے جناب والا لٹاں کھلیاں ہوئیاں نے او دے چہرے تے 12 بج چکی ہے او دے وجود تے لعنت پئی برسدی ہے آندا میں ویکھیا چہرے تے پھٹکار نظر آئی ہے مینوں پریشان نظر آیا لوگاں دے بوئے کھڑکاندا پھردا آندا اجتماع پہ آئیے گا اجتماع پہ آئیے گا اجتماع پہ آئیے گا حسان دن میں ویکھیا جب پچھلی رات ہوئی ہے یہودیاں دا اجتماع ہے انہاں دے مربی دیاں اکھاں چوں اتھرو نالے چیخاں مار گئے نالے آندا تالا نجمو احمد الذی ولد فی هذه الليلة ای الذی طلوعه علامت علی ولادته صلی اللہ علیہ وسلم فی تلک اللیلہ بچے بچونگڑے آندے نے اج روندا کیوں ہے آندا بچیو یار ربیع الاول آ گئی ہے اج میں کلا پیا رونا کل سارے رل کے روو گے انہاں کیا استاد جی ہورا کی ہے انہیں آکھیا میں موسیٰ دیاں کتاباں پڑھیا آسمانی صحائف پڑھے اور میں پڑھیا ہے جدو ستارہ خاص طلوع ہوئے گا ادو ختم نبوت دا تاج پا کے رسولہ دا سلطان بن کے نبیہ دا امام بن کے وجہ تخلیق کائنات محمد عربی ہاشم دے ویڑے جلوہ گر ہو جائے گا جب ایک گل کیتی ہے سارے رو رہے ہیں میں آکھا تسی رونے دے رو میں توڑیا میں کم ہاشم دا محلہ کیڑے پوچھیا میں بڑے گھر ویکھے ایک گھر دے قریب پہنچیا وہ بھی کھڑکی چنورے بوئے چنورے روشن دانا چنورے میں آکھا لوگوں گھر کی دائے انہیں آکھا سردار مکہ دا میں آکھیا وہ کون ہے آکھے کعبے دا متولی ہے میں آکھا نا کی ہے آکھے عبد المطلب پہ اور آکھی ہے آکھے اللہ نے انہیں پوتا دیتا ہے آکھے میں جو چھاتی ماری ہے عجیب منظر نظر آیا بکھیرے ہوئے رخ پہ واللہ زلفیں بکھیرے ہوئے رخ پہ واللہ زلفیں شہنشاہ عالی وقار آ گیا ہے مل کے پڑھو گے بکھیرے ہوئے رخ پہ واللہ زلفیں کوئی زبان چپ نہ روے بکھیرے ہوئے رخ پہ واللہ زلفیں شہنشاہ عالی وقار آ گیا ہے بکھیرے ہوئے رخ پہ واللہ زلفیں بکھیرے ہوئے رخ پہ واللہ زلفیں شہنشاہ عالی وقار آ گیا بکھیرے ہوئے رخ پہ واللہ زلفیں شہنشاہ عالی وقار آ گیا ہے کیا جس کا اعلان سب انبیاء نے کیا جس کا اعلان سب انبیاء نے رسولوں کا وہ تاجدار آ گیا ہے سارے بولو کیا جس کا اعلان سب انبیاء نے رسولوں کا وہ تاجدار آ گیا یہ جس کے لیے یہ جنت خدا نے بنایا سجایا سمارا تھا صدیوں یہ جس کے لیے یہ جنت
خدا نے بنایا سجایا سنوارا تھا صدیوں وہی ابر رحمت وہی نور وحدت وہی ابر رحمت وہی نور وحدت گلستان کی بن کے بہار آ گیا ہے حجر مسکرائے شجر مسکرائے بتوں نے بھی اللہ اکبر پکارا چمن در چمن ہے معطر ہوائیں چمن در چمن ہے معطر ہوائیں فضاؤں کے رخ پہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور کی جلوہ گری ہو گئی حولی علی بولو حضور دی جلوہ گری ہو گئی اور ذرا تو دس لبیک بن کے فیصلہ میں نو سناؤ جڑا نالی بناوے سڑک بناوے سولنگ بناوے جڑا سانو لائٹ دے وے میٹر دے وے کھمبا دے وے او دا شکریہ تے جی دے آمن نال ماں دے قدمہ تلے جنت آوے جی دے آمن نال ابے دی زیارت حج و عمرہ قرار پاوے جی دی آمد نال بھین بیٹی دی تربیت تے جنت دی ضمانت ملے دساں پوچھنا چاہیے دائے جھنڈی جھنڈا جائزے یا گج وج کے ملاد منا کے دسنا چاہیے دائے اے او آیا ہے جدے صدقے کائنات موجود ہے اس واسطے پھر ذہن سازی کرو فکر پیدا کرو اور بالخصوص میں سمجھنا اس فکر چ مجرم وہ لوگ نے جنہ ممبران تے بیٹھ کے کلمہ پڑھ کے نبی دا کھا کے آکھیا نبی بھی ہماری طرح ہم بھی نبی کی طرح ان کی بھی شادی ہماری بھی شادی ان کے بھی بچے ہمارے بھی بچے ان کے بھی رشتے ہمارے بھی رشتے میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر سناؤ اس نبی نے آ کے کہا فضلت علی الانبیاء بستن اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ انہیں آکیا کہ لوگو فضیلت والے انبیاء توں 6 فضیلتہ رب نے میں نو زیادہ دیتیاں نے فضیلت والے یعنی او نبی ڈنڈا مار کے چشمے جاری کرے او دے تو مصطفیٰ نو فضیلت جڑا پہاڑ تے ڈنڈا مارے تے چشمہ کٹے او دے تو فضیلت جڑا ہاتھ رکھ کے مردے نو زندہ کرے او دے تو فضیلت جڑا مردے نو زندہ اننے نو اکھاں مریضاں نو شفا بخشے او دے تو فضیلت میں کہا مولی صاحب اس 6 چو ایک کی ذہن چ رکھ لے حضور فرماندے سنو جعلت لی الارض طہورا و مسجدا میں زمین دے ایک ٹکڑے تے قدم رکھیا اللہ نے روح زمین نو میرے لئی پاک کر کے مسجد بنا دیتا مولوی لیڈر قائد قدم رکھے کرفیو دفعہ 44 لڑائی جھگڑا مصطفیٰ قدم رکھے زمین پاک کر دے تو پھر بتا کائنات کس کے لیے بنی ہے ساری کائنات دی تخلیق دا راز مصطفیٰ اس واسطے جدو فکر وال لوٹو گے اپنی بنیاد بیس وال یہودیت عیسائیت ساری دنیا دیا تہذیبانوں اپنے آپ تے نازے مسلمانوں تو اڈا نبی اس دھرتی تے جو پیکج لے کے آئے میں نو قسم پروردگار دی وارثان محراب و منبر دی موجودگی وچ شرفاء غیرت مند لوگاں دے اجتماع وچ میں مخاطب ہو کے عالم کفر نو چیلنج کر کے کہہ رہے ہاں لنڈے دے انگریزوں موم بتی آنٹی دیو پترو
پارلیمنٹ بہ کے بغیرتی اور بے حیائی کرن والے بدبخت جاہل حکمرانوں، اپوزیشن والے یا حکومت والے جتنے بھی سستی جہالت شراب نشے دھت بغیرت جتنے بھی نے سن لین، اے پاکستان دے وجود نو سامنے رکھو، ایہو جے کروڑاں وزیر مشیر قائد اعظم دی جتی تو واریے جنہوں لوگاں پوچھیا مسٹر جناح پاکستان کا آئین کب ترتیب دو گے؟ محمد علی جناح بھی وکیل تھا، اس نے خوبصورت بات کر کے لبرل آنٹیوں کے غلیظ بتھاڑ پہ کتنا بڑا تماچا مارا، فرمانے لگے اس قوم کو آئین بنانے کی ضرورت کبھی نہیں پیش آئے گی جس قوم کو آئین کی صورت میں حسنین کا نانا 1400 سال پہلے آیات ربانی کی صورت میں کتاب انقلاب دے چکا ہو۔ حکمرانوں جیڑی جیڑی پارٹی چو اپوزیشن حکومت سن لو، ساڑھے شرم نال سر جھک گئے۔ مشرف پرویز مشرف دیاں بغیرتیاں چو وڈی بغیرتی، بازار حسن دیاں غلیظ عورتاں نو چک کے اسمبلی دا ممبر بنایا، قانون ساز ادارے دا ممبر بنن نال انہاں او گل کھلائے، ہر پاکستانی دا سر شرم نال جھکیا، گندے غلیظ قوانین پاس کرامانے چنا ایک دوجے نو کراس کیتا۔ ریسنٹلی ایک گندگی نال بھرے ہویا غلاظت والا انہوں نے فکر پیش کر کے ٹرانس جینڈر نامی قانون پاس کرایا اجلت اندر۔ شاہد خاقان عباسی بغیرت دکھائے سی میں جلدی نل پاس کراں تاکہ میرے بالانو یورپ ایک سیٹلمنٹ مل جائے۔ اچھا پیپلز پارٹی دی روبینہ خالد بدبخت بے حیا عورت دی کوشش سی میں پاس کراما میرے بچیاں نو سیٹنگ ہو جائے۔ روبینہ عرفان سی پی ایم ایل قاف دی بغیرت عورت دکھائے سی میری فیملی سیٹ ہو جائے۔ اس سے طرح نال کلثوم پروین سی ایک بغیرت خاتون پی ایم ایل نون دی اس کمینی دکھائے سی میری اولاد سیٹ ہو جائے۔ اس سے طرح نال سمینہ سعید سی ایک بازاری عورت پی ٹی آئی دی وہ دکھائے سی میری فیملی نو سیٹنگ ہو جائے۔ احمد کریم خواجہ نامی ایک بدبخت پیپلز پارٹی دا سینیٹر سی وہ دکھائے سی میرے بچے سیٹ ہو جائے۔ تے ماشاءاللہ شیری مزاری تو ویسے ہی او تے عصر حاضر دی او بلائے جیدہ کو پتہ ہی نہیں بے کیے۔ ایسے بدبخت لوگوں نے ایسا قانون پاس کروانے کی اجلت میں کوشش کی جس سے پاکستانی غیرت مند لوگوں کے سر شرم سے چھپ گئے، یعنی عورت سے مرد سے اپنے ازدواجی تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ 18 تو لے کے ہون تک 28,713 درخواستاں جنسی تبدیلی دیاں نادرانو پیش ہو چکیاں نے، اے ہے اس غلیظ بل دی برکات۔ لیکن لوگوں تواڈی مسجد دا مولوی، تواڈی خانقاہ دا درویش، تواڈے محراب و منبر حضور دے دین دا چوکیدارہ کرن والا نہ غافل سی نہ سست سی، ادو بھی چیخ رہے سی ہون بھی چیخ رہے ہے۔ میدان عمل منتظر رہے، تواڈا وس چلے تا نچن گامن والیاں نو اسمبلیاں بھیجو، تواڈا وس چلے تا تساں بغیرت بدکار رسا گیرہ نو بھیجو۔ اگر تساں اپنی نسل دا مستقبل بہتر چاندے ہو ایک واری تساں نورانی نو بھیجے اسی۔ قسم پیدا کرن والے دی امام نورانی نے ختم نبوت دا قانون پاس کروا کے دسے اسی غیرت مندی ہوندہ اسمبلی چوے یا گھارے چوے۔ اپنی فکر نو مضبوط کرو، ساڑھا کچھ نہیں جانا، ساڑھے نال تساں پیار گھنا کر دے ہو، ساڑھے مولویاں تے پیرہ تے تا تسی گن کے بھی نہیں سٹ دے ہو، لیکن اسی بدبخت نہیں ہاں۔ یہ دے وچ کوئی شک نہیں ساڑھیاں پارٹیاں کوئی نہیں، لیکن یہ دے وچ بھی کوئی شک نہیں کہ اسی بغیرت بھی نہیں ہاں۔ یہ ممبر دا تقاضا ہے تواڈی خدمت حق بیان کریے، نماز تواڈے تے 5 واری دن وچ فرض ہے، دین اسلام دی چوکیداری ہر لحظہ ہر لمحہ غیرت مند بندے تے فرض ہے۔ میدان عمل منتظر رہے، عالم کفر دے گماشتیاں نو دسو، اور میں نو یہ پکے اس قانون دا کسے نو فائدہ ہووے نہ ہووے، شاید محترم بلاول صاحب نو فائدہ ہو سکتا ہے، باقیوں نو پتہ نہیں فائدہ ہووے نہ ہووے، لیکن سنو جب تک محراب کا چوکیدار اور ممبر کا وارث موجود ہے ہم کٹ تو سکتے ہیں ایسی بغیرتی کے قانون کبھی امپلیمنٹ نہیں ہوں گے۔ میں صرف تواڈے اس اجتماع وچ آخر تے دعا منگنا، جیڑا دعا وچ شریک ہوئے او دے لئی بھی دعا منگنا، جیڑا نہ ہوئے او دے لئی بھی یہ دعا ہوئے گی۔ یا اللہ
جنہ جنہ ایک قانون پاس کرامن وچ اجلت کر کے جلدی کر کے انیوا پاس کرائے اللہ تینو تیری جلالیت دا واسطہ کبریائی دا واسطہ ہر اس بندے نو دو دو خسرے عطا فرما او دے گھر وچ دو دو خسرے پیدا فرما او دے گھر وچ کم از کم دو بچے خسرے ہوں من تک اس بغیرت کو پتہ چلے اسلام وہ واحد مذہب دین ہے جس میں بکری کے بچے سے لے کر کتے کے بچے تک کے بھی حقوق ہیں یتیم سے لے کر بیوہ تک کے بھی حقوق ہیں تیسری مخلوق ہو یا دوسری مخلوق ہو اللہ کی قسم میں کسی کے پاس ہو نہ ہو محمد کے دین میں تمام کے حقوق کا تصور موجود ہے تے بندہ شیری مزاری نو تے بد دعا ہی نہیں دے سکتا بھئی اللہ تینو کی دے وہ پتہ نہیں آپ پہلے کی ہے تے چلو اللہ کرے ہر پارٹی نو انج دیاں کو دو ترے دیاں دے دے جنج دیاں ہے نے جیڑا بندہ ناراض ہے اللہ کرے او دے گھر بھی ایک خسرا جائے دنیا دا بغیرت بندہ ہوندا میری پارٹی دا ہوے یا کسے دا ہوے اودے نالوں ماں کتا جم دے وچ چنگا جیڑا اپنے لیڈر دیواری کتے طرح منہ بنا لوے لیڈر کے لیے ناراض نہ ہوا کرو اپنا ثابت کیا کرو کہ آپ غیرت مند لوگوں کی اولاد ہے دنیا کا بغیرت شخص ہے وہ جو اپنے سیاسی لیڈر کے لیے مرا پھرے اور دنیا کا غیرت مند وہ ہے جو حضور کی عزت کے لیے قرآن کا فیصلہ سنا رہا ہوں آپ کو جس کی مرضی ہے وہ جس موت میں مرضی مرے قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم سامنے ابا ہوئے یا بیٹا بابا ہوئے یا بھانجا ماما ہوئے یا بھتیجا یا ماما اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہو بس جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں غیرت مند بندہ بولے باقی منہ تھلے رکھے ذرا غیرت مند بندہ بولے عالمی دنیا سن لے اس طرح کے جس نے قانون پاس کیے ان سب کو بلا لو اپنے ملک میں ان بغیرتوں کا اس ملک میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے ان کے بڑوں نے ملک نہیں بنایا میرے جماعت علی نے محمد علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حضرت عبد الستار نیازی نے ہاتھ پکڑ کے علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی نے قائد اعظم کا کندھا تھام کے یہ ملک تمہاری بغیرتی کے لیے نہیں بنایا محمد عربی کی عزت و ناموس کے لیے تے پاکستان دا مطلب جڑا سانو وڈیاں دسیا سا اسے تیاں اے مطلب نہیں ہے پاکستان کا مطلب کیا میں بھی کھادا ہے تو بھی کھا یہ ایسے مطلب نہیں ہم بیان ہونے دیں گے کھا کے جاتے آ کے کھا تیرا میرا رشتہ کیا میں بھی کھادا تو بھی کھا ہمارا ملک ہے انشاءاللہ قیامت تک رہے گا آپ لوگ جاگو گے جاگ کر پہرا دو گے تو آپ کی نسلیں محفوظ ہوں گی ورنہ موت نہ ہمارے بڑوں کو چھوڑی ہے نہ ہمیں چھوڑے گی ہم یہی پیغام دیتے دیتے مر جائیں گے اللہ رسول کے دربار میں سرخرو ایسے جائیں گے جیسے فیض آباد کے پل پہ بیٹھ کر حضور کی عزت کا پہرا دینے والے اس مرد کلندر نے بتایا اور یہ بات کان کھول کے سن لیں پارٹیاں بھی سن لیں انگریز کے کتے نہلانے والے بھی سن لیں چھٹی کے دن عدالتیں کھول کے فیصلے کرنے والے بھی سن لیں رات کو 12 بجے حکمرانوں کو ریلیف دینے والے دنیا کے 124ویں نمبر پر آنے والے عدل و انصاف کے علمبردار بھی سن لیں اگر اس قانون کے حوالے سے اگر لچک نہ دکھائی گئی تو پھر مرد کلندر کے لخت جگر امیر عظیمت کے نور نظر امیر المجاہدین کے پدر محترم غیرت و حمیت کی علامت علامہ سعد حسین رضوی نے کہہ دیا ہے پھر تمہاری ہماری بات فیض آباد کے پل پہ بیٹھ کے ہوگی اور انشاءاللہ ہم بتائیں گے حضور کی عزت کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر کوئی پریشان ہوئے تو وہ کمینہ پہلے سن لوے بھئی جو کہتے ہیں یہ وہ کہاں گئے فلاں کہاں گئے ہون مسئلہ ہے کہ نہیں بولو تے پیر نکل پوے مولوی نکل پوے جیڑا نکلے گا سینال ہوانگے مولوی پیر پریشان نہ ہویا کرو یہ نہ کہا کرو یہ ہمارے مخالف ہیں مخالف اس لیے ہیں کہ جب بات آتی ہے نبی کی دین کی ناموس کی تے کتے بھی لے آندے نے کتھے گئے نے لبیک علیہ کتھے گئے نے تے تو کی شے میں تمہاری یہ بات تم پوچھتے ہو وہ کہاں گئے تیرا نبی نال کوئی تعلق نہیں ہم نے کل بھی کہا تھا
وہ فرانس کے صدر کو جپھی ڈال کے رشتہ دینے والا ہو یا فرانس کے سفیر سے اپنی بچیوں کے رشتے طے کر کے تحفظ دینے والا ہو، ہمارے نزدیک وہ بھی بغیرت تھا، یہ بھی بغیرت ہے۔ تے جڑا پریشان ہے وہ بھی نکا نکا بغیرت ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم کل بھی اسی جنڈے پہ کھڑے تھے، جس کو نبی پیارے نے سنو لوگو زبانیں کاٹ دو ہماری۔ میں پھر کہہ رہا ہوں دنیا کا سب سے کتا انسان وہ ہے جو مولوی سے اس لیے دشمنی رکھتا ہے کہ یہ سخت جملے بولتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جس نے حضور کی گستاخی کی ہے، جو اس سے جپھی ڈال کے اس کے لیے نرمی رکھے، اس سے بہتر ہے ماں کتا پیدا کر دیتی۔ ہمارا ایجنڈا یہی ہے، حضور کی عزت کے لیے مارنا چاہتے ہو مار دو، کاٹنا چاہتے ہو کاٹ دو۔ ہم کھڑے کل بھی کہہ رہے تھے یہ کائنات تمہارے باپ کے لیے نہیں بنی، حضور کی عزت و ناموس کے لیے بنی۔ اسلام غیرت مند بندہ بولے ذرا مووی گھما جی دے چہرے تے 12 بجے اس بغیرت دا کیپچر کر رہا ہے۔ ختم تاجدار ختم نبوت، جو اس نعرے کو سیاسی نعرہ سمجھتا ہے وہ بغیرت ہاتھ نیچے رکھے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اسلام 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 اسلام۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا